یہ اس لیے کہ ہم پر اللہ نے مہربانی کیا، پتہ نہیں کب منع کر دیا مت آنا میرے حرم میں، کون سی لایانی پہ گرفت کر لیں کہ اتنی دفعہ کہا گیا، اتنی دفعہ سنا گیا، تیری سمجھ میں نہیں آیا، لاکھوں کو سمجھاتا تھا مت آنا میرے حرم میں، تو کیا کریں؟ آخر لوگ تڑپ سے چلے گئے نا دنیا سے، ہمارا کمال ہے مال کی بنیاد پر آ رہے ہیں کیا؟ پیسہ ہے تو اس لیے چلے آئے، نہ جانے کتنے پیسے کی بنیاد پر ویزا لگانے والا لگا لگے تھک کے نہیں آ سکے، سورس کی بنیاد پر سارا سورس لگا چکے نہیں آ سکے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا مکے میں رہ کر 10 سال میں کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو ہمارا کمال ہے اس کے گھر میں بیٹھے جو چاہے، دل کی لایانی پتہ نہیں کہاں لے کے چلی گئی ہمیں، دل کے وساوس، برے برے وساوس، برے برے خیالات الجھا کر الجھ کر پتہ نہیں کہاں ہم نے انوار کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں زبان گونگی ہو جاتی، کلام کر لیں گے بمبئی جا کر، لیکن نہیں ہوگا، جس کو یہاں کلام پہ کنٹرول ہو جائے گا بمبئی جا کر ہوگا ہی نہیں، اللہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے صبح ہوتے ہی کم از کم اپنے حال پہ رحم کھائیں، صبح ہوتے ہی سب سے پہلے وہ نسخہ کہ یا اللہ یہ فلاں گناہ، یہ فلاں گناہ، یہ چھوٹ کر نہیں دیتا۔ میں پھر آپ کی دعائی دیتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجیے میرے مولا، میں طے کرتا ہوں بغیر سوچے نہیں بولوں، خاموش ہو جاؤں، لوگوں کو لگے کہ بھائی ان کو ہو کیا بولتے کیوں نہیں، ہاں یہی سمجھنا آیا کیا ہو گیا بولتے ہیں۔ ایک تو زبان پر ہم کنٹرول، دوسرے نگاہ اتنی نیچی کر کے چلے جائے۔ دیکھیے نگاہ جو پڑتی ہے اپنا ایک اثر ضرور رکھتی ہے، چاہے وہ کسی کے ڈھونڈنے میں ہو، چاہے پتہ دیکھنے میں ہو، چاہے راستہ دیکھنے میں ہو، نہ محرم پہ نگاہ پڑتی ہے ایک اثر ضرور رکھتی ہے۔ گناہ کا نہ لکھا جانا الگ بات ہے، لیکن دل کا اس سے متاثر نہ ہونا یہ ہرگز دل متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس پر ایک داغ، ایک دھبا ایسا ضرور لگ جاتا ہے جو ہمارے انوار کو دھندلا کرتا ہے، جو خدا کے ہمارے تعلق میں جو اضافہ ہوا اس کے بیچ میں کچھ حائل بنتا ہے۔ اس لیے نگاہ کی اتنی حفاظت کہ صبح سویرے طے کر کے حرم میں جائے کہ میں نگاہ بغیر ضرورت کے نہیں اٹھاؤں گا، حرم میں بھی جاؤں گا۔ اس لیے حرم میں اوپر سے اوپر جانے میں بہت شاطر ہے، بہت کہتا ہے اوپر چلو گے تو پہلے کعبہ دکھے گا، جتنی دیر بیسمنٹ میں رہو گے تو کعبہ نہیں دکھے گا، اس لیے اوپر چل کے اپنی جگہ پر جاؤ۔ اور اوپر جہاں چڑھتا ہے کہ اوپر ذرا سا نگاہ ایسے بھی کرو تو دکھتی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نیت غلط ہے، یہ نیت بہت صحیح ہے، یہ نیت بہت صحیح ہے، اوپر کعبہ دکھتا ہے، لیکن خود اپنا تجربہ کرے کہ بیسمنٹ سے اپنی جگہ پہنچتا ہے تو کم دکھتی ہیں یا اوپر جاتا ہے تو زیادہ دکھتی ہے۔ ہاں کسی کو کنٹرول ہو گیا تو اوپر جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی باتیں ہیں کہ اس کو بار بار استعمال کر کے نفس شیطان ان انوار کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے سمجھا دے، میرا کان آپ لوگ سے زیادہ نزدیک ہے، آپ کا کان 2 فٹ 3 فٹ کی دوری پر ہے، میرا یہیں لگا ہوا ہے تاکہ میرے کانوں سے جلدی سے تیزی سے جائے اور دل پر اثر کرے جو زور زور سے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، صبح اس بات طے کر لی جائے اور ایک لایانی پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ پچھلی دفعہ شفیع فرید کو اللہ اچھا رکھے، اس نے 30 رکعتیں پڑھائیں، 30 رکعتیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے بغیر نیت کے کلام کیا، اپنا علاج کر رہا تھا، یہ کسی کو کیا معلوم، لیکن اس نے اپنا علاج کیا تو اس نے کہا نہیں بابا ہم نے اپنی نیت، کوئی نیت نہیں تھی، یہ کلام ہم نے ایسے ہی کیا تھا، چاہے دنیا والے کچھ بھی سمجھیں، دنیا والوں کو سمجھانا نہیں ہے، میں جرمانہ کروں گا میرے نفس پر۔ تو 30 رکعتیں اس نے نفلیں پڑھا تھا شیخ فرید نے۔ تو دنیا والوں کو ہم تھوڑی کہیں کہ ہم نے یہ نیت کیا تو میرا اللہ تو جانتا ہے بغیر نیت کے میں نے کلام کیا تھا۔ اس لیے چند باتیں ہم اپنی ضرورت کی کہہ رہے ہیں جو میری ضرورت کی ہے، لیکن آپ لوگوں کی بھی ضرورت کی ہے۔ یہ بالکل نہ دھوکے میں رہیں کہ بہت تلاوت کر لیا، بہت روزے رکھ لیے، بہت طواف کر لیا تو اس لیے نفس شیطان چھوڑ کر چلا گیا۔ نہیں، وہ تو ایسے جال لائے گا کہ ایسے دھیرے سے کھسکا کے لے کے چلا جائے گا نیکیوں کو کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب نیکیاں گئی تو نیکیوں کا نور گیا، ورنہ انوار جمع ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، نمازوں میں فرق ہوتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، تلاوت میں دل لگتا ہے، دل کی کیفیت اتنی بدل جاتی ہے، اللہ ہماری بدل دے، جیسی اچھی ہونی چاہیے بنا دے، تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے اللہ کا کلام کھولتے ہی کہ پہلے میں کیسے پڑھتا تھا، اب میرا دل کتنا لگتا ہے، پہلے نگاہ کعبہ میں پڑتی تھی تو کیا محسوس ہوتا تھا، اب کعبہ پڑتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ جو جن کا میں بہت رازدار ہوں،
اس سے بہت سی باتیں انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا میں تجھ کو بتا دیا کروں. تھانوی نے فرمایا اپنا ایک دوست بناؤ جس سے دل کی بات کہا کرو. اس لیے تکلیف کی بھی کہتا ہوں, آرام کی بھی کہتا ہوں, اور رات کی بھی کہتا ہوں. میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے یہ تجلیات کا نزول کعبہ پر ہوتا ہے مجھے دکھا دیجیے. اللہ نے دکھا دیا, مجھے اللہ نے دکھایا. ہماری بھی تو آنکھیں ہیں, کیوں نہیں دکھتا؟ ہمارے پاس بھی تو دل میں کیوں نہیں دکھتا؟ کچھ تو نہیں دکھتا. کعبہ پہ جو نگاہ پہلی پڑی تھی اور ابھی سینکڑوں ہزاروں دفعہ پڑی, پہلے کے دیکھنے میں اب کے دیکھنے میں کوئی کشش, کچھ فرق ہوا, کچھ عظمت بڑھی, کچھ پتا چلا کہ ہاں اب دل پہلے سے زیادہ کعبہ سے لگ گیا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ معاف فرما دے, میں سب سے بڑا محتاج ہوں, میرے لیے بھی دعا کیجیے. اور ہم اپنے حال سے ترس کھائیں, گونگے بہرے بن جائیں, نگاہیں نیچی کر لیں, سوچ سوچ کر مضمون نہ بیان کریں ہمیں فلاں وقت یہ ہوا تھا, چنا وقت ایسا ہوا تھا. نیت اگر کوئی خیر کی ہے کہ اس کے سنا دینے سے میرے اس تجربے سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا, یا دل بھر گیا ہے اللہ کی محبت سے, کیسی بڑی مدد آئی, اتنی بڑی نعمت دیا, کہہ دوں تاکہ اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے. یہ سب حال اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کلام یہ کیوں کرتا ہے. اس لیے سوچ کر بولا جائے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور نگاہ نیچی کر کے چلائے اور اللہ سے بہت مانگا جائے. اللہ نفس شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہاں جو نیکیاں آپ دے رہے ہیں اسے بچا کر, اس کے انوار کو بچا کر لے جانے والا بنا دیجیے اور ہمیشہ پوری زندگی اس کے شر سے محفوظ فرمائیے. اللہ ہمیں کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.